बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसकी माँ ने खुद उसका घर बर्बाद किया था। क्या वजह थी, क्यों एक माँ ने अपनी बेटी का घर बर्बाद किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम महविश था। महविश अपनी अम्मी के साथ रहती थी। महविश की अम्मी का नाम जमीला था। महविश के अब्बू के इंतकाल को काफ़ी अरसा गुज़र चुका था। महविश पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत लड़की थी। महविश अब जवान हो चुकी थी और शादी के काबिल भी थी। महविश की अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी। महविश की अम्मी ने महविश के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन महविश हर बार शादी से इनकार कर देती थी। एक दिन महविश की अम्मी ने महविश से इसके इनकार की वजह पूछी तो महविश ने बताया, अम्मी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसका नाम अहमद है। अम्मी, शायद आपको याद होगा, वो और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो हमारी साथ वाली गली में ही रहता है। उसके अब्बू भी इंतकाल कर चुके हैं और वो अपनी अम्मी के साथ रहता है। वो पेंटर है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। ये बात सुनकर महविश की अम्मी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, अच्छा, तो जब मैं काम पर चली जाती हूँ तो तुम मेरे पीछे से उस लड़के के साथ गुलछड़े उड़ाती हो, और रही बात काम की, तो पेंटर का काम भी कोई काम होता है। बेटी, इस पेंटर वेंटर को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा और अमीर घराने से रिश्ता लाऊंगी। तो महविश ने कहा, अम्मी नहीं, मैं अहमद से ही शादी करूंगी। अगर आपने मेरी शादी कहीं और करने का सोचा भी तो अम्मी मजबूरन मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। तो उसकी अम्मी ने महविश से कहा, अरे कमबख्त, ऐसा काम करके क्यों अपने मरहूम अब्बू की इज़्ज़त को नीलाम करेगी? वो तो मर चुके हैं, कुछ मेरी ही इज़्ज़त की परवाह कर ले। अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से अहमद का नाम सुना तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। लेकिन महविश कहाँ अपनी अम्मी की सुनने वाली थी। वो तो हमेशा ही अपनी मनमानी करती थी। लेकिन महविश को ये मालूम नहीं था कि वो बहुत जल्द ही अपनी इस गलती को खुद ही अपने गले से उतार फेंकेगी। आखिरकार महविश ने अपनी अम्मी से अपनी ज़िद मनवा ही ली थी और चंद दिनों बाद महविश की अहमद से शादी हो गई थी। एक तरफ महविश की अम्मी इस शादी के खिलाफ थी और दूसरी तरफ अहमद की अम्मी भी महविश को तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। फ़िलहाल दोनों माएँ अपने बच्चों के हाथों से मजबूर थीं और अपने बच्चों की खुशी के लिए मान भी गई थीं। शादी के अगले दिन ही महविश ने अपने ससुराल में भी अपनी मनमानी करना शुरू कर दी थी। वो अपनी सास की एक तक न सुनती थी और बगैर बताए घर से बाहर भी चली जाती थी। महविश की ये हरकतें उसकी सास को ज़रा भी पसंद नहीं थी। यहाँ तक कि महविश घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी और उसकी सास को खुद सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन अहमद की अम्मी बैठी सोच रही थी, महविश का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाय, कितनी बेहया लड़की है, मुंह उठाकर कहीं भी चली जाती है। लगता है किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है। आज ज़रा अहमद को घर तो आने दो, मैं उसे उसकी बीवी के सारे कारनामे बताऊंगी। इतने में अहमद घर आ गया और हाथ मुंह धोने लगा तो अहमद की अम्मी उसे कहने लगी, अहमद इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो अहमद फ्रेश होकर अपनी अम्मी के पास आया और कहा, जी अम्मी, बोलें, क्या बात है? और महविश नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? तो उसकी अम्मी ने कहा, मुझे क्या पता। तो अहमद ने कहा, क्या मतलब पता नहीं आपको?
تو اس کی امی نے کہا معلوم نہیں کہاں جاتی ہے، مجھے اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ تو احمد نے کہا امی آپ نے اسے روکا نہیں؟ تو اس کی امی نے کہا میں تو شروع سے ہی تمہیں کہتی تھی یہ لڑکی تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے اس سے اپنی جان چھڑوا لو۔ تو احمد نے کہا امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، مہوش کچھ دنوں میں ماں بننے والی ہے۔ تو اس کی امی نے کہا ہائے اللہ، وہ کچھ دنوں میں ماں کیسے بنے گی، اور تمہاری شادی کو تو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے ہیں، 6 ماہ میں کوئی ماں بن سکتی ہے بھلا؟ تو احمد نے کہا امی مہوش تو یہی کہہ رہی تھی۔ تو اس کی امی نے کہا بیٹا یہ سب اس کی چال ہے، جھوٹ بولتی ہے وہ تم کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، ایسے ہی کہہ رہی ہوگی۔ تو احمد نے کہا آپ نے اسے جانے ہی کیوں دیا، ضرور وہ اپنی ماں کے ہی گھر گئی ہوگی۔ تو اس کی امی نے کہا نہ جانے کہاں گئی ہوگی، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ تھوڑی نہ ہے۔ تو احمد نے غصے سے کہا امی ایک تو میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، اور دوسرا آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس کی امی نے کہا کیوں تم بھول گئے کہ مہوش شادی سے پہلے کیسے تمہارے ساتھ گل چھڑے اڑاتی تھی؟ تو احمد نے کہا امی مجھے بھی پہلے شک تھا، لیکن وہ اب ایسی نہیں ہے۔ تو اس کی امی نے کہا بیٹا نہ تو وہ سیدھے منہ تمہیں پوچھتی ہے اور نہ ہی مجھے، ہم دونوں کو تو وہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں چھوڑ دو اسے ورنہ تم ایک دن پچھتاؤ گے۔ تو احمد نے کہا امی ایسی باتیں کر کے مجھے غصہ نہ دلائیں، میں جا رہا ہوں اسے لینے۔ اور پھر احمد مہوش کو لینے اس کی امی کے گھر چلا گیا، کیونکہ احمد مہوش سے بہت پیار کرتا تھا، اور مہوش اپنی امی کے گھر میں ہی تھی، اور اس کی امی اس کے کان بھر رہی تھی۔ مہوش کی امی نے مہوش سے کہا بیٹی احمد تمہاری سنتا بھی ہے یا نہیں؟ تو مہوش نے اداس ہو کر کہا سنتا ہے نا، جب اس کی امی گھر نہیں ہوتی۔ تو اس کی امی نے کہا تو پھر تم احمد سے کہو تمہیں علیحدہ گھر لے دے۔ تو مہوش نے کہا امی میں نے کافی دفعہ کہا ہے اسے، کہتا ہے کہاں سے لے کر دوں، چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں۔ تو اس کی امی نے کہا تو پھر کیوں کی تھی تم نے اس کے ساتھ شادی، اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے؟ اس بدتمیز نے تو میری بچی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو مہوش نے کہا اب پھر ہو بھی کیا سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ تو اس کی امی نے کہا ہو تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے، تمہارے لیے رشتوں کی کمی ہے کیا؟ احمد کو چھوڑ دو، میں تمہارے لیے امیر سے امیر گھر کا رشتہ ڈھونڈوں گی۔ تو مہوش نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا امی تو پہلے کروا دیتی نا۔ اور مہوش نے کہا مجھے کیا پتا تھا احمد اتنا غریب نکلے گا اور اس کی امی اتنی منہ پھٹ ہوگی۔ تو اس کی امی نے کہا اب میرا منہ مت کھلواؤ، تم نے تو مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں تھا کہ میں کہیں اور تمہارا رشتہ دیکھ لیتی۔ اتنے میں احمد وہاں آ گیا، اور احمد کی ساس اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی لو آ گیا تجھے لینے۔ تو احمد نے مہوش سے کہا تم یہاں آ کر بیٹھی ہو، کم از کم گھر میں امی کو تو بتا کر آنا چاہیے تھا نا۔ تو مہوش نے غصے سے کہا تو کیا کروں، تمہاری امی کو پتہ تو ہے میرا یہی ایک ٹھکانہ ہے، اور سارا دن کیا تمہاری امی کے گھر میں بیٹھ کر تانے سنتی رہوں، اس لیے میں اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ تو احمد نے غصے سے کہا میری امی نے کیا تانے دیے ہیں تمہیں؟ تو مہوش کی امی بولنے لگی ہائے اس کی ماں کو تو کچھ نہ کہو، وہ تو فرشتہ ہے فرشتہ۔ تو احمد نے کہا آنٹی آپ کیوں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اور احمد مہوش کو بولا چلو مہوش اٹھو۔ تو مہوش کی امی مہوش کو بولی دیکھ لو مہوش کیسے بول رہا ہے یہ۔ تو احمد بولا آنٹی اور کیسے بات کروں؟ تو مہوش کی امی نے کہا احمد میں تم سے نہیں اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوں، مہوش جلدی سے چلی جاؤ اس کو لے کر یہاں سے، یہ نہ ہو میرے منہ سے احمد کے لیے کوئی اور برے الفاظ نہ نکل آئیں۔ پھر احمد مہوش کو لے کر گھر آ گیا۔ چند دنوں کے بعد مہوش کو
اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ احمد جو کہ اپنے گھر کے قریب ہی کسی گھر میں پینٹ کا کام کر رہا تھا، اسے جیسے ہی معلوم ہوا تو وہ دوڑا ہوا گھر آ گیا اور آ کر اپنی امی سے پوچھنے لگا، امی مہوش اور میرا بیٹا کہاں ہیں؟ تو اس کی امی نے کہا، مہوش کی ماں آئی تھی، وہ لے گئی ہے اسے اپنے ساتھ۔ تو احمد نے کہا، امی آپ نے روکا نہیں اسے؟ تو احمد کی امی نے کہا، کیسے روکتی میں اسے، اور ویسے بھی وہ تو مجھے میرا پوتا ہی نہیں لگتا۔ تو احمد نے کہا، امی کیا کہہ رہی ہیں آپ، کیا وہ میرا بیٹا نہیں؟ تو اس کی امی نے کہا، یہ تو اب خدا ہی جانے۔ یہ بات سن کر احمد مہوش کے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ مہوش کا بیٹا 15 دن کا ہو چکا تھا اور اس کی امی اسے بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ میں تمہاری شادی کسی اور اچھے گھر میں کروا دوں گی، تم احمد اور اس کے اس بچے کو چھوڑ دو۔ لیکن مہوش نہ تو اپنے بچے کو چھوڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر احمد کو۔ احمد ابھی تک اپنے بچے کو دیکھنے بھی نہ آیا تھا اور مہوش کی امی روز بروز مہوش کی ساس اور اس کے شوہر کے خلاف اس کے کان بھر رہی تھی۔ مہوش اب یہ سمجھنے لگی تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کے کان بھرے ہوں گے جو ابھی تک وہ اپنا بیٹا دیکھنے نہیں آیا۔ مہوش نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بھی خود اس گھر میں نہیں جاؤں گی، احمد مجھے لینے آئے گا تو میں جاؤں گی ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ پھر 2 ماہ بعد احمد آیا تو مہوش کو احمد کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ احمد بولا، میں اپنے بچے کو لینے آیا ہوں۔ تو مہوش بولی، آ گئی یاد اپنے بیٹے کی، اور ویسے بھی یہ تمہارا نہیں میرا بیٹا ہے۔ جو دکھ اور تکلیف میں نے اپنے بیٹے کے لیے سہے ہیں وہ تم کیا جانو، اور میری بات غور سے سنو، اگر میں تمہارے گھر میں نہیں جاؤں گی تو میرا بیٹا بھی نہیں جائے گا۔ تو احمد بولا، اچھا تو امی سچ ہی کہہ رہی تھیں کہ یہ بیٹا میرا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ ٹھیک ہے، رکھو اس منحوس کو تم اپنے پاس۔ مہوش کی امی پاس بیٹھی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور احمد مہوش کو طلاق دے کر چلا گیا اور مہوش منہ دیکھتی رہ گئی۔ مہوش رونے لگی تو اس کی امی بولی، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ تیری شادی میں بہت امیر گھر میں کرواؤں گی، اس بچے کو تو یتیم خانے دے آ۔ تو مہوش کو غصہ آ گیا اور بولی، امی میرا گھر صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے سسرال جانا چاہا لیکن آپ نے کہا تو کیوں پہل کرے، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ احمد اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ اب خوش ہیں آپ؟ وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ مہوش نے اپنی امی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو مائیں شادی کے بعد اپنی بیٹیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور انہیں ان کے سسرال والوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں تو ایسی مائیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گھر برباد کرتی ہیں، جیسا کہ مہوش کی امی نے کیا تھا۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔